علیکم۔ کہتے ہیں کہ نالج از پاور، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم بڑی طاقت ہے۔ تو مریض کو اپنی بیماری اور اس کے علاج کے بارے میں جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنی بہتر طور پہ اپنی بیماری کو مینیج کر سکے گا۔ تو سب سے پہلی بات ہم مریض کو بتاتے ہیں کہ ڈپریشن ایک بیماری ہے۔ ہر اداسی کو ڈپریشن نہیں کہتے، صرف اس اداسی کو جو ہفتوں اور مہینوں چلتی رہے اور کسی طرح سے ٹھیک ہی نہ ہو، اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ اور عام طور سے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، مثلا جینیٹک یعنی جینیاتی وجوہات ہوتی ہیں، یعنی اگر کلوز فیملی میں پیرنٹس میں بیماری ہو تو اس کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ پرسنالٹی کی وجہ سے بعض لوگوں کو زیادہ پرون ہوتے ہیں کہ ڈپریشن ہو۔ بعض کے حالات مثلا گھریلو حالات یا مالی حالات کی پریشانیاں ہوتی ہیں، بعض کو کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ جسمانی بیماری کی دوائیاں ہیں ان میں بعض دوائیوں کے لینے سے بھی ڈپریشن کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم مریضوں کو بتاتے ہیں، جو ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے جاننا، وہ یہ کہ ڈپریشن ریمیٹنگ ریلیپسنگ النیس ہے۔ تو آج سے 70-80 سال پہلے جب کوئی اینٹی ڈپریشن دریافت نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی تقریباً 1 سال بعد 70-80% لوگوں میں، یا 100 میں سے 70-80 لوگوں میں یہ بیماری خود بخود ختم ہو جاتی تھی۔ اور آج کل جو ریسرچ ایویڈنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب کسی کو پہلی دفعہ ڈپریشن ہوتا ہے تو تقریباً 50% لوگوں کو یہ بیماری بالکل ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ باقی جو 50% ہیں، یعنی 100 میں سے 50 لوگ ہیں، ان میں سے تقریباً 35% کو، یعنی 100 میں سے 35 کو یہ بیماری ٹھیک تو ہو جاتی ہے لیکن پھر واپس آ جاتی ہے، اور تقریباً 15% مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی بیماری پوری طرح ختم نہیں ہوتی۔ اور اس میں پھر اب یہ جو جاننا اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے خود کیا کر سکتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو ہم جو ہے اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہم سب خود کر سکتے ہیں، اس سے دونوں چیزوں کا دونوں فائدے ہوتے ہیں کہ ڈپریشن کے ہونے کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے، اور ڈپریشن ٹھیک ہونے کے بعد واپس آنے کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ باقاعدگی سے ورزش کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس کے لیے کوئی جم جانا ضروری نہیں ہے، ہفتے میں 3 دن بھی اگر آپ 20 سے 30 منٹ واک کرنے کی تھوڑی تیز رفتار سے عادت ڈالیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مصروف رہیں اور کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں، فارغ نہ رہیں۔ تیسرے یہ کہ انجوائمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، تو جو بھی کام انجوائے کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا، گھومنا پھرنا، وہ جو ہے اس کو کرتے رہیں، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے اس کو کرتے رہیں، اس سے آپ کا موڈ بہتر ہوگا۔ اور آخری بات یہ کہ ڈپریشن کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں فل ایموشن ہو جاتی ہے، یعنی 85 سے 90% لوگوں میں انسان بالکل ویسا ہو جاتا ہے جیسا بیماری شروع ہونے سے پہلے تھا، اور اس کی کوئی علامات باقی نہیں رہتی۔ سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔